دوستو، کبھی آپ نے اس بات کو جاننے کی کوشش کی کہ جو رمضان المبارک میں ہم روزے رکھتے ہیں، اللہ کی عبادات کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، کیا یہ ہمارے تمام اعمال، تمام عبادات اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قابل قبول ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ کبھی آپ نے اس بات پہ غور کیا؟ کبھی اس بات کو جاننے کی کوشش کی؟ اگر کوشش نہیں کی ہے تو آپ اللہ رب العزت کی اس فرمان کو پہلے پڑھیں کہ اگر آپ اس ماہ رمضان میں روزے تو رکھ رہے ہیں، لیکن آپ اسے معلوم کیسے کریں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول ہو بھی رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں؟ تو اللہ رب العزت قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ کیا مطلب؟ کہ اے ایمان والو، اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب ہے، فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طریقے سے تم سے پہلے آنے والی قوم پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم اپنے دلوں کے اندر تقوی اور میرا خوف اختیار کر لو، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اب اس آیت کریمہ سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ اگر ہم روزے رکھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اپنے دل میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں بساتے ہیں، تو معاف کیجیے گا دوستو، پھر آپ کے وہ روزے، تمام عبادات کسی کام کی نہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ تو اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ اگر کوئی شخص اس ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے اور پھر بھی اس کے باوجود وہ متقی، میرا خوف اپنے دل کے اندر نہیں بساتا ہے، تو اس کے روزے اور عبادات کسی کام کے نہیں۔ تو اگر صرف آپ رمضان کے ہی اندر روزے، نمازیں اور عبادات کرتے ہیں، لیکن اس ماہ مبارک کے ختم ہونے کے بعد پھر سے آپ ویسے ہی گناہوں میں ملوث ہو جاتے ہیں، نمازوں کو ترک کرنے لگتے ہیں اور اللہ کی عبادات سے دور ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو معاف کیجیے گا دوستو، پھر آپ کے وہ روزے جو آپ نے رمضان مبارک میں رکھے تھے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں وہ قابل قبول ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جس طریقے سے ہم ماہ رمضان المبارک کے اندر تمام نمازوں، روزے اور عبادات اور نیک اعمال کرتے آ رہے ہیں، اسی طریقے سے ریگولرلی ہمیں یہ عبادات اور نیک اعمال اور نمازوں کی پابندی کرتے رہنا چاہیے۔